تو سب سے پہلے یہ کہ بھئی ہم اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سلائیڈ پہ میں نے اہم موضوعات کی نشاندہی کی ہوئی ہے کہ معیشت کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، اکنامی کی حیثیت اسلام کے اندر کیا ہے، اسلام ہمارا مذہب معیشت کو یا اکانومی کو یا اکانومک کے ساتھ جڑی ہوئی ایکٹیویٹیز کو کیسے دیکھتا ہے۔ دوسرا ہے کہ سیرت طیبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا اس حوالے سے۔ تیسرا موضوع ہے صحابہ اکرام کا طرز عمل، اس حوالے سے کچھ نشاندہیاں کریں گے کہ صحابہ اکرام نے اس حوالے سے کس قسم کے اقدامات کیے، اور مال کے حوالے سے چند ایک غلط فہمیاں موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ مال کو فتنہ کہہ دیا جاتا ہے، مال کو بری چیز سمجھا جاتا ہے، ایک مالدار شخص ہو تو اس کو دنیا دار ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا دینداری اور دنیا داری دو الگ الگ کانسیپٹ ہیں، اور اس کے علیحدگی کے اندر ان دونوں کے امتیاز میں کیا مال اور دولت کی بنیاد پر کوئی فرق پڑتا ہے، کیا مال واقعی کوئی فتنہ ہے، ان پر انشاءاللہ ہم تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چند ایک آیات ہیں جو ہم نے صرف ایک تبرک کے لیے اور معیشت کے حوالے سے قرآن پاک کی تعلیمات اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے حوالے سے روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ میں تلاوت کر لیتا ہوں، پہلا دن بھی ہے، پہلی کلاس بھی ہے، کچھ تبرک بھی ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایمان والو، سورہ مائدہ کی آیات ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو، اور حد سے آگے مت نکلو، حد سے تجاوز مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہاں پر جو ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کے بعد، جب جمعے کی نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد نکلو اور اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی رزق کو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ اس حوالے سے ایک منفرد آیت بھی ہے کہ فقہاء کرام اور مفسرین نے یہاں سے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جب تجارت کی جاتی ہے تو اس پر جو ہے تو اس میں اللہ پاک کی طرف سے خصوصی برکت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ پاک نے خود حکم دیا ہوا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور اللہ کے رزق کو تلاش کریں۔ اس طرح چند ایک حدیث ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں، کہ سب سے زیادہ بہتر کمائی وہ ہے جو آپ انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، یعنی کہ وہ مزدوری کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، اپنے جو ہے تو ہنر سے وہ جو ہے تو روزی کماتے تھے۔ ایک اور معروف حدیث ہے طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال رزق کی کوشش فرائض کے بعد ایک فرض ہے، یعنی کہ جو دیگر اہم فرائض ہیں نماز، زکوٰۃ وغیرہ، ان کے بعد جو ہے تو ایک درجہ اگر دیا جائے تو وہ کسب حلال کو ہے، حلال رزق کی تلاش کو ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جو صدیق، سچا اور امانت دار تاجر ہوگا وہ نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہ چند ایک آپ کے سامنے کچھ آیات کے ذریعے اور کچھ احادیث کے ذریعے اس چیز کو بیان کرنا مقصود تھا کہ یہ ہماری جو معاشی سرگرمیاں ہیں، جو ہمارے کاروباری معاملات ہیں، ان کا بھی تعلق دین کے ساتھ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح ہماری نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہم یہاں پر اس ابھی تک کی جو 2 سلائیڈیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور آج کی سبق میں آگے جو 2-3 سلائیڈیں مزید آنے والی ہیں، ان کا بنیادی طور پر فوکس یہ ہے کہ ہم دینداری اور دنیا داری کی تقسیم کو اس کاروباری اور معاشی سرگرمیوں کی بنیاد پر کرنا بند کر دیں، کہ بھئی ایک بندہ اگر دکان چلاتا ہے، ایک بندہ اگر کاروبار کرتا ہے تو ہمارے تصور میں یہ ہے، ہماری پرسیپشن یہ ہے کہ وہ دنیا داری کر رہا ہے۔ اس چیز کو ختم کرنا مقصود ہے کہ نہیں، اگر ایک بندہ دکانداری کر رہا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے تو وہ دینداری کر رہا ہے، اور ایک بندہ صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہے، سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے اور دنیا والوں کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ دنیا داری کر رہا ہے، نہ صرف دنیا داری کر رہا ہے بلکہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ تو مقصود یہاں پر یہ بتلانا ہے آپ حضرات کو۔
آگے ہم چلتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اگر ہم طرز عمل دیکھیں اس کے حوالے سے، سیرت کے اندر نبی علیہ السلام کے اس حوالے سے کیا وہ ہے، دیکھیں سب سے پہلے ہم نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کے واقعات کو لیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا جو ریلیشن بنا وہ پہلے کاروباری تھا، بعد میں ان کا نکاح ہوا، اور نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اموال کو لے کر مزاربت پر لیا اور شام کا سفر کیا، اور بنیادی طور پر جو آپ کی اسی قسم کی سرگرمیاں تھیں اس کے اندر جو آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی، آپ کے اخلاق ظاہر ہوئے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف متوجہ بھی ہوئے، تو جو آپ کی پہلی جو اپیئرنس تھی ایک قسم کی بازاروں میں، وہ کاروباری حوالے سے یہ تھی کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان لے کر انہوں نے شام کا سفر کیا، تو یہ نبی علیہ السلام کا خود اپنا عمل ایک پوری کاروباری سرگرمی اور طویل قسم کی کاروباری سرگرمی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم جب تھوڑا سا سیرت کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، مکہ سے جب انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اس وقت ان کے سامنے جو وہاں پر انہوں نے ایک بڑے بڑے جو اقدامات اٹھائے، ان میں بہت سارے اقدامات تھے جو اسٹریٹجک تھے، اہم تھے، اور ایک پوری مملکت قائم کرنے کے حوالے سے تھے۔ ان میں مختلف چیزیں تھیں، سفارتکاری تھی، ارد گرد کے جو قبیلے تھے ان کے ساتھ معاہدے تھے، جنگی معاہدے تھے، میثاق مدینہ تھا، مواخات تھا، مختلف قسم کے بہت اور ایسے بڑے بڑے مطلب اس وقت انہوں نے نبی علیہ السلام نے اقدامات کیے کہ جو ابھی تک جو ہے تو ہم ان کو تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس کو فخر کرتے ہیں، اور اس کے اثرات ابھی تک ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان بڑے اور اسٹریٹجک، اچھا آواز کے حوالے سے مسائل، آواز ٹھیک آ رہی ہے میرے خیال سے نا؟ ٹھیک ہے، جی ہاں، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر جو ایک بڑے اور اہم اقدامات تھے ان میں سے ایک اہم اور حکمت عملی سے بھرپور اور اسٹریٹجک اقدام نبی علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ نے وہاں پر مسجد نبوی کے قریب ایک بازار کی بنیاد ڈالی۔ یہاں پر میں نے سلائیڈ میں تھوڑا سا اشارہ دیا وہ بھی ہے، میں مختصراً عرض بھی کر دیتا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو مارکیٹ کے اندر جو قبضہ تھا، مارکیٹ کے اندر جو ہولڈ تھا وہ یہود کا تھا، وہاں پر یہود کے جو قبائل تھے انہوں نے کاروباری حوالے سے اپنا وہاں پر ہولڈ کیا ہوا تھا۔ مکہ والوں کی جو نیچر تھی وہ اس طرح تجارت والی نہیں تھی، وہ تھوڑی سی کھیتی باڑی والی تھی۔ جو مدینہ والوں کے تھے ان میں یہود جو تھے وہ تجارت والا ذہن رکھتے تھے اور پوری طرح ان کے ہولڈ میں تھی مارکیٹ، اور وہ وہاں پر بازار میں بیٹھنے والوں سے ٹیکس بھی لیتے تھے کہ بھئی آپ ہماری جگہ استعمال کر رہے ہو، یہاں پر بیٹھ کر اپنا سامان بیچ رہے ہو، لیکن ٹیکس آپ نے ہمیں دینا ہوگا۔ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو وہ کنٹرول کرتے تھے وہاں پر کہ بھئی یہ چیز اتنے سے زیادہ کی نہیں بکنی چاہیے، مختلف حوالے سے جو اصول و قوانین بناتے تھے وہ یہود کے ہی ہاتھ میں تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو پہلے اولین کام کیے ان میں سے ایک کام وہاں پر بازار کا قیام تھا، تو اس سے اس معاشی سرگرمیوں کی اہمیت کی پتہ چلتا ہے، اور معاشی سرگرمیوں کا معاشرے کے اوپر اثر انداز ہونے کا سکوپ کیا ہے کہ بھئی معاش آپ کے پاس ہوگا، آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو آپ بہت سارے معاملات میں فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی آپ کو، ورنہ آپ دبے ہوئے ہوں گے جس طرح اللہ معاف کرے ابھی ہم دبے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو مفسرین نے اور سیرت والے حضرات نے یہ چیز لکھی ہے کہ وہاں نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ سچویشن آئی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہاں پر کوئی قریب میں کوئی جگہ دیکھو، کوئی میدان دیکھو جہاں پر ہم اپنا بازار لگایا کریں گے، جس جگہ کو ہم اپنا بازار بنائیں گے۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک جگہ صحابہ اکرام نے چنی، نبی علیہ السلام خود بذات خود گئے، پرسنلی گئے وہاں پر، اس جگہ کا معائنہ کیا، اور پھر انہوں نے اس جگہ کو جو جغرافیہ کے اعتبار سے، حدود اربع کے اعتبار سے ان کو کچھ اس میں مسائل نظر آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہم دوسری جگہ جائیں گے۔ پھر انہوں نے مسجد نبوی کے قریب ایک دوسرے میدان میں وہاں پر اس چیز کو کیا اور بازار وہاں پر قائم کیا۔ تو یہ جو پہلے اولین کام تھے ہجرت کے بعد، جب ریاست قائم کرنے کا، جب مملکت قائم کرنے کا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو موقع دیا، تو وہاں پر جو آپ نے بنیادی کام کیے ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پر بازار قائم کیا۔ دوسرا جو ہے تو اشارہ کر لیتا ہوں میں آپ کے سامنے، سود جو تھا یہود کے اندر یہ بہت چلا ہوا تھا، اور یہ ابھی تک جو سود کے پنجے میں دنیا کو جکڑا ہوا ہے، اس میں اگر ہم بنیادی طور پر کردار دیکھیں تو وہ ہمارے سامنے یہی آئے گا کہ اس میں کردار بنیادی طور پر یہود کا ہے۔
وہ اس چیز کو اپنے ہاں اتنا رواج بھلے نہ دیتے ہوں، لیکن باقی پوری دنیا کے اندر انہوں نے سود کو اس قدر پھیلایا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو ہے تو وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، بہر صورت وہ سود کے اندر ملوث پایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جو اہم کام کیا ان میں ایک یہ تھا کہ سود اور جو دیگر خرابیاں تھیں جو معاشی ظلم والی کی بنیاد بنتی تھی ان کو خاتمہ کیا۔ ان میں جو ہے تو چند ایک میں نے یہاں پر ذکر کیے، تلقی بالجلب، بے حاضر لباد، بالکالی بالکالی، اس کا آگے ہم تفصیل سے ذکر کر لیں گے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہاں سے سود کا خاتمہ ہوا، اور ہر ایسی ٹرم کا، ہر ایسے رواج کا وہاں سے خاتمہ کیا جو معاشی ظلم کی بنیاد بنتا ہے یا جو کسی بھی حوالے سے باہمی جھگڑے اور فساد کا باعث بنتا ہو۔ اور ایک اور جو مینجمنٹ کے حوالے سے اور ٹیکنیکلی بہت اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے وہاں پر جو اوزان ہیں، جو ویٹیجز ہیں اور پیمانے ہیں، ان کی تعیین کی۔ بھائی جس طرح وہ آج کل ہمارے ہاں کپڑے کے لیے میٹر ہوتا ہے نا، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک وہ سوئٹزرلینڈ میں ایک اس کے مطابق عجائب گھر ہے، میوزیم ہے، اس کے مطابق اتنی لمبائی ہوتی ہے 1 میٹر کی، تو ہم کپڑا اس کے حساب سے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تو ہمارے ویٹیج ہیں، 1 کلو کا ایک پتھر ہوتا ہے، 2 کلو کا پتھر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی سا کے نام سے ایک پیمانے ہوتے تھے، وہ برتن ہوتے تھے جس میں اٹھا کے بھرتے تھے، جس میں سامان اٹھاتے تھے۔ مثلا گندم ہے تو اس کے لیے ایک برتن بھر دیا، تو ہم کہتے تھے کہ بھئی اس برتن میں جتنی آتی ہے وہ 1 سا ہے۔ تو اس حوالے سے جو، اور اسی طرح کچھ وزن ہوتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوزان اور پیمانوں کی تعیین کی کہ بھئی جو مدینہ والے پیمانے ہیں، مثال کے طور پر وزن کے حوالے سے ہم کریں گے مدینہ والوں کی پیروی کریں گے، اور کمیت کے حوالے سے جو پیمانے ہوتے ہیں سا وغیرہ کے حوالے سے، سیر، 2 سیر، 3 سیر، یہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کمیت کہتے ہیں، جو برتن کے ذریعے ناپے جاتے ہیں، اس کے اندر مثلا ہم اہل مکہ کی ہم پیروی کریں گے۔ تو اس چیز کی انہوں نے تعیین کی۔ یہ پہلی مرتبہ مملکت کے سطح پر، کسی علاقائی سطح پر، اور اس چیز کی پہلی مرتبہ یہ تعیین کی گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ چیز خود بخود رواج پا لیتی تھی، کچھ لوگ طے کر لیتے تھے، آپس میں ہی طے ہو جاتا تھا کہ بھئی ہم یہاں پر فلاں قسم کے اوزان کے اوپر معاملات کریں گے یا فلاں قسم کے پیمانوں پر معاملات کریں گے۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علاقے کے لیے، اپنی ریاست کے لیے اس چیز کو طے کیا کہ ہمارے ہاں جو اوزان ہوں گے وہ فلاں والے متعین قسم کے اوزان ہوں گے، اور ہمارے جو پیمانے ہوں گے وہ فلاں متعین قسم کے پیمانے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے تو دیگر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اقدامات کیے ان میں ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بازاری جو افسران تھے، بازار کے اندر جو آفیشلز تھے، مارکیٹ آفیشلز، ان کا تقرر کیا۔ یہ کسی ساتھی کی ویڈیو آ رہی ہے، اس کو بند کریں، اس سے پریشانی ہوگی آپ کو یا باقی ساتھیوں کو پریشانی ہوگی۔ اسکرین پہ آئی ہوئی ہے نا؟ کون یہ ایک سیکنڈ میں ویڈیو بند کر دوں اس کی۔ یہ طارق بھائی آپ کی ویڈیو بند کر دی میں نے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ایک اور بہت اہم اور اسٹریٹجک کام تھا، اور مینجمنٹ کو اگر ہم دیکھیں گے بھائی نبی علیہ السلام کی شخصیت کو ایک مینیجر کی حیثیت سے دیکھا جائے تو آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے بازار کے اندر افسران کا تقرر کیا، جو مارکیٹ کے آفیشلز تھے ان کا تقرر کیا۔ اس میں ایک صاحب الاعشار تھا، یہ بیسیکلی ٹیکس آفیسر ہوتا تھا کہ جو لوگوں کے سرمایے کو دیکھتا تھا کہ بھئی کس کے پاس کتنا سرمایہ ہے، اس کے حساب سے پھر وہ اس سے جو ٹیکس وغیرہ وصول کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صاحب الخراج تھا جو زمین کو دیکھتا تھا کہ بھئی زمین کی کتنی زمین ہے، اس کی پیداوار کتنی ہے، اور اس کے حساب سے وہ ان سے ٹیکس لیتا تھا۔ صاحب الجزیہ تھا، یہ غیر مسلموں سے جو ہم ٹیکس لیتے تھے اس کا جو ہے تو ذمہ داری اس کے پاس تھی۔ صاحب المساحہ تھا، یہ زمین کی جانچ اور پیداوار کا اندازہ لگاتا تھا کہ بھئی کس کے پاس کتنی زمین ہے۔ کسی حد تک اس کو ہم آج کل کے پٹواری کا جو ہے تو وہ درجہ دے سکتے ہیں کہ جو آج کل کے پٹواری کا کام ہوتا ہے۔ عاملین زکوٰۃ تھے، مختلف علاقوں میں الگ الگ لوگوں کو مقرر کیا ہوا تھا جو وہاں کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اور یہ سارے لوگ جو ہے تو ایک بنیادی اور بیسک جو تھی ریاست اس کے تحت آتے تھے، اور یہ سارے لوگ رپورٹ کرتے تھے اور اپنی ساری معلومات پیچھے آ کر بیت المال کو یا نبی علیہ السلام کے حوالے کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک مینجمنٹ کے حوالے سے
مینیجری لیول پر ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں نظام کو چلانے کے لیے کہ بھی ابھی آپ صرف بنیادی کام آپ کے سامنے آئے، ایک چھوٹی سی ریاست آپ کے سامنے آئی ہے، لیکن آپ نے جو اقدامات کیے وہ اس قدر اسٹریٹجک تھے کہ آج بھی ان بنیادوں پر بڑے سے بڑے ممالک کو چلایا جا سکتا ہے۔ اور میں ان میں سے صرف فی الحال معاشی اعتبار سے کیے جانے والے اقدامات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے کہ معاشی حوالے سے یہ کس قدر اہمیت کی حامل چیزیں تھیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کا نظام وہاں پر قائم کیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں بھی اور آل جو ہماری روح ہے، شریعت مطہرہ کی جو روح ہے، اس میں وقف کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پر جب صحابہ اکرام ان کے پاس آتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ پورے کے پورے باغات ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ پورے کی پوری دولت ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اس حوالے سے وقف کا مشورہ دیا کہ آپ جو ہے تو اس کو وقف کریں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیبر سے جو زمین ملی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر سے جو زمین ملی تو وہ اچھی زمین تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ زمین بہت اچھی ہے یا رسول اللہ، میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے اس کو وقف کا مشورہ دیا۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ اس میں اگر مستقبل میں کبھی ہم تکافل پر بات کرنے کے قابل ہوئے تو اس میں ہم تفصیل سے عرض کریں گے، لیکن یہاں پر اس کی طرف اشارہ دے دوں کہ وقف بنیادی طور پر یہ چیز ہے کہ آپ کوئی چیز اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دیتے ہیں، اب وہ قیامت تک وہ چیز اللہ کی ملکیت میں رہے گی، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مخصوص لوگوں کے لیے جس کے لیے آپ نے اس کو الگ کیا۔ مثال کے طور پر میں ایک زمین ہے اس کو اپنی ملکیت سے نکالتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف غرباء میں اس کا جو ہوگا آئندہ کے بعد اس کی جو پیداوار ہے وہ غرباء میں تقسیم ہوگی، تو اب قیامت تک کے لیے وہ زمین محفوظ ہوگی اور اس کے اندر سے جب بھی پیداوار نکلے گی وہ غرباء میں تقسیم ہو جایا کرے گی، وہ زمین اللہ کی ملکیت میں ہو جائے گی اور اس کی پیداوار میرے طے کیے ہوئے لوگوں کا پر تقسیم کر دی جائے گی۔ تو یہ اس طرح یہ ایک مثال ہے، ایک نظیر ہے وقف کی جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ بنیادی طور پر اسلامی معاشی نظام کے ایک بہت بنیادی اور اہم حصہ ہے، ہم اس سے کافی دور ہو چکے ہیں، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، صحابہ اکرام کا طرز عمل معاشی حوالے سے کیا تھا وہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ چند ایک مثالیں ہیں کہ مواخات کے بعد جب مواخات سے مراد یہ کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر انصار جو تھے، مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے، ان کا اور ہجرت کرنے والے مہاجرین کا آپس میں بھائی چارے کا ایک تعلق باقاعدہ نبی علیہ السلام نے قائم کیا۔ ہر مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کے حوالے کیا کہ بھئی آپ اس کا خیال رکھیں، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم مل گیا۔ اب آگے سے جو رد عمل آیا، جو انصار کی طرف سے جو رد عمل آیا، اس کی نظیر آپ کو پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ انہوں نے اس انداز سے اس کو لیا کہ خونی رشتوں سے بڑھ کر ان کے ساتھ معاملات کیے، اپنی آدھی جائیدادیں ان کے نام کر دی، اپنی آدھی دولت ان کے نام کر دی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جو سامنے آیا تھا، جو ان کے سامنے موجود تھے، جو ان کے انصاری بھائی تھے، انہوں نے یہ ان کے حوالے وہ کیا۔ کیوں آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو اپنی آدھی جائیداد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے اپنی جائیداد آپ کی نہیں چاہیے، آپ اپنے پاس رکھیں، اللہ اس میں مزید برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں، معاشی حوالے سے میں خود کفیل ہوں، میں خود وہاں پر جا کر کچھ نہ کچھ کمائی کر لوں گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں باقاعدہ بازاروں میں گشت کیا کرتے تھے اور وہاں کی مانیٹرنگ کرتے تھے کہ بھئی وہاں پر لوگوں کے امور کس انداز سے چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ اسی مانیٹرنگ کے دوران ایک شخص کو وہاں پر دیکھا جو مارکیٹ کے اندر سامان فروخت کر رہے اور کم قیمت پر فروخت کر رہا ہے، تو اس کو وہاں سے باہر نکال دیا کہ بھئی آپ ہماری مارکیٹ سے اٹھ جاؤ، آپ ہماری مارکیٹ کے ٹرینڈ کو خراب کر رہے ہو۔ کہ بھئی مارکیٹ میں ایک چیز کی قیمت تو نارمل ہے، لیکن آپ اس کو ایکسٹرا طور پر کم کر کے بیچ رہے ہو، تو مارکیٹ کا سارا فلو آپ کی طرف ہو جائے گا، جس کی بنیاد پر مارکیٹ ہماری اوپر جو ہے تو اس میں اتار چڑھاؤ ہوگا اور اس میں مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ بعض صحابہ اکرام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا تھا
کہ یا رسول اللہ مارکیٹ کے اندر قیمتوں کی تعین کر دیتے ہیں کہ کوئی چیز کوئی شخص فلاں چیز کو اپنی اتنی قیمت ہوگی، فلاں چیز کی گندم کی مثلا اتنی قیمت ہوگی، کوئی شخص اس کو اس قیمت سے زیادہ پر نہیں بیچے گا اور نہ ہی کوئی شخص اس کو اس قیمت سے کم پر بیچے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ پاک قیمتوں کو اوپر نیچے کرتا ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اور یہاں سے فقہائے کرام نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر آج کل کے اکانومی کے ماہرین یہ بات کہتے ہیں نا کہ طلب اور رسد، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بیس پر قیمتیں طے ہوتی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ایک قسم کا اس کو انڈورس کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اللہ پاک جو ہے تو قیمتوں کو اوپر نیچے کرتے ہیں، اور جتنی جس چیز کی سپلائی ہوگی، جتنی جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی، اس کے حساب سے قیمتیں متعین ہو جایا کریں گی۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے تو آگے چلتے ہیں کہ مال کے حوالے سے چند ایک غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے تو ہم احادیث کو اور آیات قرآنی کو جب دیکھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے اقدامات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ مال کے اندر دو پہلو ہیں۔ اس کو اللہ پاک نے اپنا فضل بھی کہا ہے، اور جس طرح میں نے ابھی پریزنٹیشن کے شروع میں سورہ جمعہ کی آیات پڑھی تھی، اس کو اللہ پاک نے اپنا فضل کہا ہے۔ مال کو اللہ پاک نے فتنہ بھی کہا ہے کہ بھئی انما اموالکم واولادکم فتنہ، اس کو اللہ پاک نے فتنہ بھی کہا ہے۔ تو اب اس کے اندر خط امتیاز کیا ہے کہ مال کو کب فتنہ کہا جائے گا اور کب اللہ کا فضل کہا جائے گا، یا کون سا مال فتنہ ہوگا اور کون سا مال اللہ کا فضل ہوگا؟ دیکھیں، جو حرام مال ہے وہ تو آپ کے لیے فتنہ ہے ہی ہے، وہ اس کو تو سب سے پہلے ہم نے سائڈ پہ کر دینا ہے کہ حرام مال کے اوپر یہ بحث نہیں ہو رہی، یہ بحث ہو رہی ہے حلال مال کے اوپر۔ تو حلال مال کے اندر آپ کے سامنے دو پہلو آ جاتے ہیں کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ مال کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، مال آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے، آپ کو اس قسم کے معاملات سے اس نے بچایا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں، آپ اپنے حوالے سے خود کفیل ہو جاتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو سنبھال سکتے ہیں، مختلف اس کی اچھائیاں ہیں۔ برائیاں بھی ہیں کہ بھئی اگر اس کی حرص ہوگی، اس کی ہوس ہوگی تو آپ اسی کو فوکس بنا لیں گے، تو یہ چیز آپ کے لیے فتنے کا باعث ہوگی۔ اب میں اگر اس میں خط امتیاز کے حوالے سے عرض کروں تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ مال کو اگر آپ ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں اور اس کو ایک ٹول سمجھتے ہیں، ایک ذریعہ سمجھتے ہیں زندگی گزارنے کا کہ بھئی مال بیسک نہیں ہے، مال پر فوکس میرا ہے اس انداز سے نہیں ہے کہ میں اسی کے پیچھے لگا ہوں، میرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی مال ہے، تب تو یہ فتنہ ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا دنیا کے اندر آنے کا مقصد اللہ کی رضا کو اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا سمجھتے ہیں، اور مال کو ساتھ میں آپ نے رکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ ایک ٹول ہے، یہ مجھے دنیا میں سروائیو کرنے میں مدد دے گا، تو یہ آپ کے لیے سراسر اللہ پاک کا فضل ہوگا۔ تو یہ خط امتیاز ہے کہ مال جب بذات خود مقصود ہو جائے آپ کی نظروں میں، اور یہ دنیا آپ کی نظروں میں مقصد بن جائے، تب تو وہ مال فتنہ ہے، اور جب یہ مال ایک ذریعہ ہو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا، اللہ کی طرف جانے کا، تو یہ آپ کے لیے ایک اللہ کا فضل شمار ہوگا۔ یہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو خط امتیاز دونوں کے درمیان جو ڈفرینشیٹ کرنے والی لائن ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔